لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ہرگز تم نیکی نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ خرچ کرو اس سے جو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہوتا ہے. جہاں تک یہ عنوان ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھی شے خرچ کرو تو یہ کامل نیکی ہے. یہ کل بھی ہم نے جان لیا تھا اصحاب صفہ کے بارے میں، تو لگیا تو میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھانا چاہا تھا. ایک شرعی مسئلہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں 2-3 چیزیں، میں مرغی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں 2 کلو چاول صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں 20 روپے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں 2 سیر گڑ چینی صدقہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے بولی. ان سب میں افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں پیسوں کی صورت میں. اپنا وہ نظریہ ختم کریں کالا بکرا پیلا ککڑ یہ چیزیں، لال ککڑ تو پیلا بکرا یہ چیزیں. بھئی ان کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کالا ہو تو پیلا ہو کہ لال ہو. یہ تعویذ گنڈے والوں کے اپنے کرتب ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، توجہ کرنا، میرے حضور نے یہاں تک فرمایا تم اگر دینا چاہو تو بکرے کا کھر بھی صدقہ کر سکتے ہو، کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر سکتے ہو، پانی کا گھونٹ بھی صدقہ کر سکتے ہو. یہ ساری باتیں جب حضور ارشاد فرمائیں. اچھا جائز تو یہ سارا کچھ ہے. پیسے دینا سب سے افضل اس لیے ہے، دلیل ایک تو وہ ہے کہ پیسے میں نے کسی غریب کو دیے تو وہ اپنی ہر طرح کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور اگر اسے مرغی دوں گا تو صرف روٹی کھانے والی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. فرق سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. میں پیسے دوں گا تو دوائی بھی لا سکتا ہے اور بڑے معاملات. اگر اسے گڑ دوں گا تو صرف میٹھا کھانے والی ضرورت اس کی پوری ہو سکتی. ایک دلیل تو وہ ہے. ایک دلیل یہاں سمجھیں، تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ ترین چیز نہ دو. میرا خیال ہے پیسے سے بڑھ کر پسندیدہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک؟ ہم انسانوں کے نزدیک ہے روپیہ پیسہ یہ بڑی پسندیدہ ترین چیز ہے. تو اللہ پاک نے کہا جو سب سے پسند ہے نا وہ دو. تو سب سے پسند تو پھر پیسے ہی ہیں، روپیہ ہی ہیں، کرنسیز ہی ہیں. تو اس لیے بھی پیسوں کی صورت میں دیا ہوا صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ایک منٹ غور سے میرے دوستو بات سنو. ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے ہاں، اس فتنے کو ختم کرو. میں ساری کہانی آپ کو بتاتا ہوں مذہب کی روشنی میں. بعض لوگات آپ لوگ مدارس میں جو جہاں سے آیا ہوا ہے بکرے دیتے ہو، اور آپ کا کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بکرا دینا ہی صحیح ہے، حالانکہ پیسے دینا بھی صحیح ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا پیسے دیا کرو، لیکن اگر آپ نے بکرا دیا، ہوتا یہ ہے کہ جن مدارس میں آپ نے بکرا دیا تھوڑی دیر پہلے بکرا کوئی اور بھی دے گیا تھا. اب ان کی ضرورت یہ بنی ہوئی ہے استاد کو تنخواہ دینی ہے، ان کی ضرورت یہ بنی ہوئی ہے بجلی کا بل جمع کرانا ہے، ان کی ضرورت یہ بنی ہوئی ہے موٹر جل گئی ہے تو موٹر ٹھیک کرانی ہے. 100 ضرورتیں مدارس کی ہوتی ہیں. تو وہ پھر مجبوراً کیا کرتے ہیں، بکرا بیچ کر کے تو پیسے پھر ادھر صرف کر دیتے ہیں. اللہ کے حکم میں یہ جائز ہے. تم لوگ پبلک آپ لوگ اس کو فتنہ بناتے ہو. دیکھو میں آپ کی غلطیاں بتا رہا ہوں. آپ اس کو فتنہ سمجھتے ہو، آپ اس کو ہوا دیتے ہو. مولوی صاحب بکرا بیچ کر کھا گئے. نہیں، پوچھو تو صحیح کہ مولانا صاحب بکرا جو بیچا ہے آپ نے کیا وجہ ہوئی ہے. تو بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نے دے دیا تو اللہ کے ہاں آپ کا مقصد پورا ہو گیا. وہ اگلے اس کو صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں، وہ اللہ کے ہاں خود مجرم ہوں گے. مثلا آپ مجھے بکرا دے گئے، مرغا دے گئے، میں نے بیچ کر کھا لیا، خود کھا لیا، ہڑپ کر گیا یا بچوں ہی کو کھلا دیا. جب آپ نے یہاں پہنچا دیا نا، آپ کا حکم مقصد اللہ کے ہاں پورا ہو گیا. اور اس کے بعد میں گڑبڑ کروں گا یا کوئی مدرسے والا صاحب وہ اللہ کے ہاں خود مجرم ہوگا. تو اس لیے آپ میرا خیال ہے کہ آپ کو میں ایک سنجیدہ رائے یہ دینا چاہوں گا، یا تو 2 ہی پیسے. ان نظریات کو ختم کرو نا کہ بکرا ہی دینا ہوتا ہے، کالا ککڑ ہی دینا ہوتا ہے. ان نظریات کو ختم کرو. جائز ہے، آپ سب سے افضل چیز ہے پیسے دو، یا تو کرو ہی یوں. اور اگر آپ نے یوں نہیں کیا اور کسی مدرسے میں آپ نے جو چاہا تو بھجوا دیا، پھر ان غریبوں نے اپنے معاملات پورے کرنے کے لیے وہ بیچ دیا، تو بیچتے ہوئے پکڑا گیا تو فتنہ مت بنایا کرو. اپنے روحانی پیشواؤں کے خلاف فتنہ مت بنایا کرو. یہ دنیا جہان کے ہر مدرسے کے اندر ایسا ہوتا ہے. وہ ان کی 100 مجبوریاں اندر خاطر لگی ہوتی ہیں. وہ کیسے وہ بکرے ہی بینک والے بکرا لیتے نہیں تو وہ ڈائریکٹ بکرا ہی دے دیں، لو جی بل جمع کر لو. مجبوری ہے، آپ سمجھے نا. تو میں نے آپ کو ایک مہذب بات کہنا چاہیے کہ آپ نے جب دے دیا اللہ کا حکم پورا ہو گیا، لہذا اس کے بعد ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. غلط ہوگا قیامت کو خود جواب دہ ہوگا، صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. یہ بات امام راضی نے نہیں لکھی ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر دن بدن پیدا ہوتی رہتی ہیں. تو
بتایا اس لیے نہیں جاتا کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لیکن مجھے اس سے ڈر نہیں ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے. پہلے مجھے جو لوگوں نے سمجھنا تھا سمجھ لیا ہے جو اچھا برا ہوں میں وہ وہی ہوں. تو اس لیے میں جو اللہ کا حکم ہے وہ تو آپ کو صاف صاف کھول کر بتا دوں نا کہ یہ ساری باتیں کوئی حرج ان میں نہیں ہوتا. ہاں ترجمہ کرو بھائی. کھانے تو تمام ہی اولاد یعقوب کے لیے حلال تھے سوائے ان کے جو یعقوب نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر خود حرام کر لیے تھے. آپ فرما دیں تورات لاؤ تو صحیح، پھر پڑھو اسے اگر تم سچے ہو. یہ اصل میں ایک رسول پاک علیہ السلام اونٹ ذبح فرماتے بھی تھے، گوشت کھاتے بھی تھے، اونٹنی کا دودھ بھی تناول فرماتے تھے. یہودی شرارتی قوم، ہر ٹائم کوئی نہ کوئی پنگا، شرارت، فساد. کہتے ہیں آپ کہتے ہو میں ابراہیمی ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو آپ کہتے ہو میں ابراہیمی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، نہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، تو آپ پھر کیوں کھاتے ہو؟ رب کائنات نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں، کھاتے تھے، وہ تو کھاتے تھے. کل الطعام کان حلا، حلال تھے، سارے کھانے حلال تھے. ان ظالموں نے خود اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہیں. جیسے بندہ نظر نہیں مان لیتا کہ میں تیرے کار نہ آساں، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کار نہ جاؤں گا تو یہی ٹھیک ہے. انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. تمام دینوں کے اندر یہ جانور حلال تھے اور ان کا دودھ جو ہے وہ بھی حلال تھا. یہ اس بات کا بیان کیا گیا. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھے تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. دو چیزیں جانی ہیں. ایک حضور نے اپنے متعلق ارشاد فرمائی. حدیث آپ کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے کہ نہیں، آپ نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ بات ایسے ہے. جو غلط حدیث، جھوٹی حدیث حضور کی طرف منسوب کرنا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دوزخ ہے. جو بندہ وہ بات کہتا ہے جو میں نے کہی نہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کہی ہے، میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، دوزخ میں جائے گا. ایسے ہی اللہ کی طرف کوئی غلط بات کبھی منسوب نہ کرنا. کئی بار لوگوں کی زبانوں سے میں یہ جملہ سن چکا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک میں، تو جو بات وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ قرآن پاک میں ہوتی ہی نہیں ہے. چلو شکر ہے میں ٹوٹا پھوٹا حافظ ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو دو لفظ چلو الف بے علم کے بھی اللہ پاک نے نصیب فرماتے، الف بے یہ بس گزارے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. پھر میں اسے کہتا ہوں بھائی تجھے یہ کہنے سے کیا ذائقہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے. پختہ بات کرنی ہے، پھر واقعی وہ پڑھ کر بتا جو اللہ کہتا ہے. تو جو قرآن پاک میں ہے ہی نہیں ہے تو ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یعنی کتنی باتیں لوگ ایسے کر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے. حضور نے فرمایا بھائی اس لیے تو ہم اہل محراب نشین پیٹتے ہیں کہ مہربانی کرا کرو، علم سیکھا کرو، علماء کے پاس آیا کرو، بر وقت جمعے ادا کیا کرو. کوئی نہ کوئی حدیث تو کانوں میں پڑھ ہی جائے گی نا. اب دیکھو آپ یہاں آج آپ کو 5واں دن ہے تو چلو سارا کچھ نہیں تو میں کہوں گا کچھ نہ کچھ علم تو اللہ نے ذہنوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے نا. اللہ کی شان ہے. بالکل اب یہ نہیں کہ آپ خالی جاؤ گے، کچھ نہ کچھ تو علم آ گیا نا. تو بر وقت پہنچا کرو، علم کی نشستیں اپنے اپنے علاقوں میں اٹینڈ کیا کرو. پتہ ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں. بغیر سوچے سمجھے اللہ کہتا ہے، قرآن پاک میں ہوتا ہی نہیں ہے. بہت بڑا جرم ہے یہ. دیکھو فاولئک هم الظالمون، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، ظالم نہ ہوں تو. اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا، حالانکہ اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ فرمائیے اللہ نے سچ فرمایا، تم ابراہیمی دین کے پیروکار بن جاؤ جو ہر باطل سے جدا ہے اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکتوں والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ جو آیت نازل ہوئی سب سے پہلا گھر کعبہ شریف ہے، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ یہودی اگر کہتے مسلمانوں کو چھیڑتے، یہودی تنگ کرتے، کہتے قبلہ بیت المقدس ہے، سب سے پہلے دنیا میں بیت المقدس بنایا گیا تھا، اسی لیے سارے نبی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے نبی محمد بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. پڑھتے تھے حضور، پڑھتے تھے، کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلا گھر، چونکہ یہ سب سے پہلا گھر ہے اسی لیے مقدس ہے، تو پھر محترم اور مقدس تو ہمارا قبلہ ہوا، تو لہٰذا پھر ہم افضل ہوئے، ہمارا قبلہ افضل ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کہا کہ محبوب بتاؤ، جھوٹ بول رہے ہیں، بیت المقدس سب سے پہلے نہیں بنا، سب سے پہلے کعبہ شریف بنا. ایک بات تو یہ ہوا. اچھا میں دوسرے سپارے کے اندر جب قبلہ تبدیل ہوا تھا وہاں ایک بات بتانی تھی، لیکن میں نے کہا چلے آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، آج بتاتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو خواہش کی تھی کہ میرا قبلہ بدل جائے، بیت المقدس کی طرف منہ تھا تو چاہا کہ قبلہ کعبہ شریف ہو جائے. یہ جو چاہت پیدا ہوئی تھی، اس چاہت کے پیچھے کیا چیز تھی؟ کیوں چاہت پیدا ہوئی تھی؟ میرے حضور کسی چیز کی خواہش رکھیں تو کوئی تو مقصد ہوتا ہے نا اس کے پیچھے، بغیر مقصد کے تو خواہش نہیں نہ ہوتی.
بھئی ادھر بھی تو اللہ ہی کی نماز تھی، ادھر بھی اللہ ہی کی نماز ہے، تو کوئی وجہ رغبت تو ہونی چاہیے نا۔ یہ سارے نوجوان سنیں غور سے اس بات کو۔ ایک ماجرا جو تھا کہ کعبہ شریف سب سے پہلا گھر تھا زمین پر اللہ کا، تو حضور چاہ رہے تھے کہ جو سب سے پہلا گھر ہے تو پھر کیوں نہ ادھر ہی منہ کیا جائے، اور دوسرا یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور کعبہ کو کہہ رہے ہیں کہ افضل بیت المقدس ہے، کعبہ نہیں ہے، تو ان کے جھوٹ کا پول بھی کھول دیا جائے۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ اس سے بھی دلچسپ ہے اور مضبوط ہے، دوسری وجہ اس سے دلچسپ ہے اور مضبوط ہے۔ کیوں حضور چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے قبلہ وہ بن جائے تو نماز ادھر منہ کر کے پڑھا کریں؟ ائمہ تفسیر نے کہا ماجرا یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف انبیاء امتیں منہ کر کے نماز تو پڑھا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود آج تک ہمیشہ حج کعبہ شریف ہی کیا جایا کرتا تھا۔ حج کبھی بیت المقدس نہیں کیا گیا تھا، حج کے لیے کعبہ شریف ہی تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے چاہا کہ اے اللہ، جب حج جو آخرکار ہر قوم، ہر ملت، ہر دین والے ادھر ہی کرنے آتے ہیں تو کرم فرما دے، قبلہ ہی پھر سے بنا دے۔ تو حضور نے یہ خواہش کی تو اللہ پاک نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم کرم فرما دیتے ہیں، اسے ہی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ یہ دو وجہ مفسرین نے بیان فرمائی، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو ائمہ تفسیر کے علم میں آ سکیں، ہم غریبوں نے ان سے پڑھ لیا تو پڑھ کر آپ کو بتا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ اس میں بڑی روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم جو داخل ہو گیا اس میں امن پا گیا، اور واجب ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس عظیم گھر کا حج کریں، اور جو اس کی راہ میں چلنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے انکار حق کیا تو اللہ بھی سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ایک بار پہلے سی باری میں ہے، ایک بار یہاں۔ مقام ابراہیم بہت پیاری نشانی ہے، ایک نبی کے قدم لگے پتھر پر، اللہ اس کا دو بار قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ نبیوں کی نسبتیں محفوظ رہنی چاہیے، اس دن بھی آپ کو بتایا، آج پھر میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بات، اور دوسری بات کہ رب کائنات نے کہا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ جملہ ایک ہے، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب بزرگ اپنے رجسٹر لے کر آ گئے ہیں۔ اس جملے سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے؟ بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، بہت کچھ ثابت ہوتا ہے، وہ سارا یہاں کہا نہیں جا سکتا۔ مثلا ایک اشارہ دیتا ہوں، اس اشارے کی روشنی میں پھر بہت کچھ سمجھیں۔ ایک بندہ چوری کر کے تو حرم میں داخل ہو گیا، چوری کر کے حرم میں داخل ہو گیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو حرم میں سزا نہیں دی جائے گی، اسے پکڑ کر باہر نکالیں گے، وہاں جا کر ہاتھ کاٹیں گے اس کے۔ ایک بندہ قتل کر کے حرم میں داخل ہو گیا، وہاں اس کو سزا نہیں دی جائے گی، پکڑ کر باہر نکالیں گے، وہاں جا کر اس کو سزا دیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے کہا جو ہے جو میرے گھر آ گیا وہ امن پا گیا۔ یہ ہو گیا دنیا کا امن، اور آخرت کا امن بھی ایسے ہی ہے۔ جو بندہ کعبۃ اللہ کی حاضری دیتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، اللہ پاک نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اسے ضرور بخشش عطا فرمائے گا۔ یہ اس گھر کے امن والا ہونے کی یہ دوسری جہت تھی۔ اور تیسری بات دلچسپ ہے، جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ حج کریں۔ قرآن پاک نے جملہ بڑا دلچسپ بولا، مشہور ہے، پہلے بھی ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن جو بات میں اس پر کہنا چاہتا ہوں، چند دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے کتنے کو پیسے ہوں تو حج فرض ہوتا ہے۔ میں نے کہا حج کا تعلق پیسوں کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا پیسے ہوں گے تو جائیں گے نا۔ میں کہا نہیں، رب کا زکوٰۃ کا نصاب ہے، اتنے پیسے ہوں تو زکوٰۃ دو، فطرانے کا نصاب ہے، اتنے پیسے ہوں تو فطرانہ دو، قربانی کا نصاب ہے، اتنے پیسے ہوں نا پھر قربانی دو۔ حج کا نصاب نہیں ہے۔ حج کا قانون یہ، حج کا نصاب یہ کہ جس بندے کو پہنچنے کی ہمت ہو گئی بس اس پر حج فرض ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہے، تو جو بندہ کعبۃ اللہ شریف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو، اس پر حج فرض ہے۔ 10 کلومیٹر چل کر پہنچنا آسان ہے۔ جو بندہ کعبۃ اللہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتا ہے، اس کے پاس 10 ریال ہیں، وہ 10 ریال گاڑی والے کو دے کر پہنچ سکتا ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ہم دور والوں کی مجبوری یہ بن گئی کہ ہمارا کرایہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے ہمارے حق میں یہ کہہ دیا گیا کہ اچھے خاصے پیسے جس میں آنے جانے کا خرچہ ہو تو پھر تم پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو حج بس جس کو ہمت ہو جائے، کسی کو ہمت ہو جاتی ہے بغیر پیسوں کے جو قریب رہنے والے ہیں، اور کسی کی ہمت بنتی ہے پیسے جب ہوں گے، تو پھر کسی کی ہمت بنتی ہے پیسے کم ہوں، کسی کی ہمت تب بنتی ہے پیسے زیادہ ہوں۔ جو جتنے دور سے کرایہ لگا کر آئے گا اس کے دن اتنے زیادہ لگیں گے۔ الغرض رب کائنات۔ لہٰذا میں نے کیا کہنا چاہا؟ میں نے کہنا یہ چاہا جو پاکستانی یا جو جہیں سے بھی گئے ہوئے ہیں وہاں جا کر کام شام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو ان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بھئی ان کے لیے کرنا آسان، وہ وہاں سے آرام سے پہنچ سکتے ہیں، تو اگر وہ وہاں رہ کر حج ادا کر لیں تو ان کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ سوچیں
پیسے تو میرے لگے نہیں ہیں تو پتہ نہیں حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یعنی ان کے دل میں یہ ہو کہ وہ عمرہ حج کے لیے کوئی لاکھوں روپے لگا کر ہی آنا ہوتا ہے تو ہی حج ادا ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے. جو بھی حج کرنے پر قادر ہو گیا کسی بھی طریقے سے, کسی نے گفٹ کر دیے پیسے, جیسے 2005 میں میرے دوستوں نے پیسے اکٹھے کیے, کہتے چلو یہ علامہ صاحب کو حج کرواتے ہیں, تو پیسے میرے پاس جب پہنچ گئے تو پیسے میرے نہیں تھے, کسی نے دے دیے تھے, تو میرے پر حج فرض ہو گیا تھا. میں پھر وہ کر کے آیا تو اللہ نے کیا میرا حج ادا ہو گیا. تو جس میں ہمت ہو پہنچ جانے کی کسی بھی طریقے سے, پیسہ بھلے ایک بھی نہ لگے بھلے سارے پیسے ہی لگیں, اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. دیکھو اپنے آپ کو, جو کتنے لوگ ایسے ہیں, رک کر کے اسپیشل حکم اس لیے کہہ رہا ہوں, کتنے لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں تو وہ حج نہیں کر رہے. وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ پہلے عمرہ کرتے ہیں تو پھر حج کریں گے. یہ اللہ کا حکم نہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے حج کرو. حج کرنے جاؤ گے تو لگے ہاتھوں عمرہ جتنے مرضی کر لو. یہ کیا بات ہے کہ ایک بار عمرہ کرنے جائیں گے تو پھر حج کرنے کے لیے جائیں گے. حج کرنے جاؤ تو عمرے بے شمار ویسے ہی کیے جا سکتے ہیں. وہ حج پر توجہ کریں. اللہ کا یہ بڑا اہم ترین حکم ہے. بندہ مڑ کر ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. فرمائیے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو جبکہ اللہ تم جو بھی کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر اور اسے دیکھنے والا بھی قل ہے. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فرما دیں اے اہل کتاب تم ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو, تم ان کی راہ کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی فریق کی اطاعت کرنے لگو اور وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں ایسا پھیریں گے کہ تم کفر کرنے لگ جاؤ گے. غور سے سنو قرآن پاک. اللہ کرے کہ نواز شریف صاحب بھی سنیں, پڑھیں, سنیں, سمجھیں, اور ان کی پوری کابینہ پڑھے, سنے, سمجھے. جو اس سے پہلے زرداری صاحب چلے گئے وہ پڑھتے سنتے. رب کائنات نے کہا اگر تم یہودیوں عیسائیوں کی باتیں مانو گے, ان کی اطاعت کرو گے, تیار ہو جاؤ وہ تمہیں عن قریب کافر کر دیں گے. فتنقلبوا خاسرین کے الفاظ آگے آ رہے ہیں. یردوکم بعد ایمانکم, ان کی اطاعت میں سراسر نقصان ہی نقصان ہے. عن قریب کوئی ایسی چال چلیں گے تمہارے ساتھ, نقصان تو پکا ہے ہی ہے. ان کی اطاعت کرنے میں نقصان تو پکا ہے ہی ہے, لیکن خطرہ ہے کہ کہیں تمہیں یہ کافر نہ کر دیں. تو یہ پہلے میں نے کہا کہ صرف اہل تخت اور حکومت ان کے نام میں نے پیغام کیا. اب جب آپ لوگ وہاں جاتے ہو تو آپ بھی ذرا دھیان سے رہا کرو, ہوش سے رہا کرو. وہاں جا کر اپنا دین اور مذہب فراموش نہ کیا کرو. ان کے ماحول اور کلچر کو دے کر کے تو انہی کے کلمے نہ پڑھا کرو. کلچر وہی ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے رہے ہیں, ماحول وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام دے رہے ہیں. تو ان کی اطاعت کے سودے بڑے مہنگے پڑ جائیں گے, یہ بات ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم کیسے انکار حق کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. بے شک جس نے اللہ کا سہارا لیا تو وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. قرآن پاک نے ڈیمانڈ کی ہے, ایک غور سے سن لو, صرف تقوی نہ اختیار کرو, تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرو. کمال درجے کا تقوی اختیار کرو. رہی بات یہ کہ کمال درجے کا تقوی کیا ہے, دوسرے سپارے کے اندر بھی بتا چکا ہوں, یہاں پھر آپ کو بتاتا ہوں. رب کائنات نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دیں بس وہ لیا کرو, عمل کیا کرو. جس بات سے بھی رسول اللہ منع کریں اس سے رک جایا کرو. جس کی زندگی کی روش یہ ہے, قرآن نے کہا اس نے تقوی کا حق ادا کر دیا ہے. تقوی ادا کرنا ہی مشکل ہوا پڑا ہے. تقوی کا حق تو پھر سبحان اللہ بہت بڑا مقام ہے. جو اس مقام پر پہنچنے والے ہوتے ہیں ولایت پھر ان کا مقدر ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے انعامات خاصہ پھر ان کا مقدر ہوتے ہیں. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر, اسلام کی حالت ہی میں مرنا,
مانگا کرو، اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا کرو، اے اللہ اسلام کی موت عطا فرما، اے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، کفر کی موت سے بچا، بے ایمانی کی موت سے بچا۔ قرآن حکیم نے دوسری بات یہ سمجھائی ہے، اسلام کی موت ہی ہے جو برزخ اور اس کے بعد کی منزلیں تمہاری پار کروا سکتی ہے۔ جو بندہ کفر کر کے مر گیا اس کے لیے پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، خطرناک کہانی ہے، بیڑا غرق ہو گیا اس کا جو کفر کے ساتھ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بکھر نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم سب کو اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم تو آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد ہے قرآن، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی سے مراد ہے جماعت، جماعت وہ نماز والی جماعت نہیں، یعنی سواد اعظم۔ یہ کیا ہوتا ہے سواد اعظم؟ یعنی مسلمانوں کی کثیر جماعت جو کچھ کر رہی ہے تم ادھر جڑ جاؤ، وہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ بات مسلمانوں کی کثرت کے ساتھ جماعت، اس پر حضور یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے لن تجتمع امتی علی الضلالہ، انشاءاللہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو اگر امت کے اکثر افراد کسی عنوان پر، کسی عقیدے پر، کسی نظریے پر، کسی عمل پر اکٹھے ہو چکے ہیں تو حضور میں کہ یہ گمراہی نہیں بلکہ یہ صحیح ہدایت ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ حبل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس وقت پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی تعداد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیادہ ہے۔ ہم دعا نہ بھی کریں تو زیادہ رہنی ہی رہنی ہے، کیونکہ حضور فرما گئے ہیں کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی ہو جائے، یکجان ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ الغرض رب کائنات نے فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لوگے تو انشاءاللہ تفرقہ بازی سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، یعنی تفرقہ بازی میں نہ پڑ سکو گے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ زیادہ رولے جن باتوں پر پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا کل ہی، اللہ پاک نے ادب کرنے والوں کی تحسین فرمائی ہے۔ انہی ایسے معاملات ہیں جن پر اختلافات ہوتے ہیں کہ ادب کرو نبیوں کا، رسولوں کا، اولیاء کا۔ ادب ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، دین پاک کا حصہ ہے۔ تو القانتین کے الفاظ قرآن حکیم نے خاص کر کے ہم نے کل پڑھے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے اپنوں میں ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو بلاتے رہیں بھلائی کی طرف اور حکم دیتے رہیں اچھے کاموں کا اور منع کرتے رہیں برائی سے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ میری بات سونا پیارے ہو، میٹھے ہو، رب کائنات نے کہا تم میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے جو خیر کا حکم دیتی رہے، برائی سے روکتی رہے، مراد علماء۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء آسمان سے نہیں گرتے؟ آپ یہ بھی جانتے ہو نا کہ یہ زمین سے اگتے نہیں، انسانوں ہی کے بچے ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، زندگی قرآن و سنت کے لیے وقف کرتے ہیں، تو یہی وہ جماعت ہے۔ تو جو ایسا کرے گا، توجہ کرنا اس بات کی، اللہ نے چاہا ہے نا کہ علم وہ پڑھو جس میں خیر ہو، چاہا ہے نا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تو پھر جو بندہ اس جماعت میں داخل ہو گیا تو اللہ کی چاہت پر پورا اترا ہے نا۔ جو عالم بن گیا اللہ کی چاہت پر پورا اترا ہے نا۔ یقین جانو کہ بڑے پرانے زمانوں کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اکثر یہ کام غریبوں کے پتروں سے لیتا ہے۔ امام راضی کو پڑھ لو، بڑے غریب تھے۔ امام غزالی کو پڑھ لو، بڑے غریب تھے۔ اس دور میں ہم نے تو چھوٹے ہم تو علماء خیر ہے ہی نہیں، ہم تو طالب علم لوگ ہیں، تو ہم بھی غریب لوگ تھے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی بلا فرماتے ہیں ہماری اماں جان دوپہر کے وقت ہمیں کھانے کے لیے صبح ہی نا ہمیں چنوں کی ایک مٹھی دیتی ہوتی تھی کہ بھئی یہ بیٹا اب آپ کے دوپہر کا کھانا ہے۔ دین کا کام اللہ نے ہمیشہ غریب لوگوں سے لیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ آج بھی جو پڑھنے آئے ہو آپ کروڑوں پتی تو نہیں ہو، جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے کروڑوں پتی نہیں ہو،
ہو سکتا ہے کئی اس میں لاکھوں پتی بھی نہ ہوں گے، غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غریبوں کا مقدر چمکاتا ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ویسے وہاں جس بھی سینس میں علماء سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جس بھی سینس میں الاسلام بدأ غریبا وسيعود الى كما بدأ، اسلام شروع ہوا تو غریب تھا اور پھر دوبارہ پلٹ کر ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروع ہوا، یعنی اول بھی غربت اور آخرت بھی غربت. وہ جس سینس میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا. لہذا میں آپ کو رک کر کے صرف اتنا جملہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، فرمایا ہے کہ اپنی قومی ذمہ داری نبھاؤ. سارے ڈاکٹر بن جاؤ تو محرابوں کے اندر نمازیں کون پڑھائے گا؟ سارے انجینئر بن جاؤ، سارے پھر یہ بن جاؤ. قرآن نے کیا کہا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تم سب مل کر کوئی ایک ہی شے بن جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کئیوں کو قینچی پکڑائی ہے، کئیوں کو وہ جوتا بنانے والے اوزار دیے ہیں، کئیوں کے ہاتھ میں ہم نے زراعت کے اوزار دیے ہیں، کوئی کپڑے سیتا ہے. ہم نے یہ ڈیوٹیاں بانٹی ہیں. اللہ کرے ہماری بانٹ ادھر چلی جائے کہ جو لوگ رسول اللہ کا علم سیکھ کر آگے پڑھانے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے بھی تو روٹی کھانی ہوتی ہے نا، انجینئروں نے بھی تو روٹی کھانی ہوتی ہے نا، سب نے روٹی کھانی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ باقی سارے، اچھا میں ایک دکھ کا اظہار آپ سے کرنے لگا ہوں، کہیں میرا وہ دکھ آپ سمجھو. پہلی بات یہ ہے کہ مذہب سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہی نہیں. جو ماحول آپ کا ہے، آپ کہتے ہو یار بڑے پیڑے لوگ ہیں، وہ آپ لوگ ہو اور کون ہے؟ آپ کہتے ہو یار واقعی بڑے پیڑے لوگ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ذرا، وہ آپ لوگ ہو، یعنی ماحول ہمارا ہم لوگ ہی ہیں. وہ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ عالم بننے کے لیے آتا نہیں. اگر کوئی آ جائے تو 7,000 پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، ایف اے کرنا، بی اے کرنا، ایم اے کرنا، ایم ایس سی کر لینا، بی ایس سی کر لینا، فلانی سارا کچھ پڑھ لینا. جب تم نے ایم اے کیا تھا تو تمہیں کسی نے پٹی پڑھائی تھی کہ ایم اے کے ساتھ یہ شے بھی کرنا، تم نے کی تھی وہ؟ یعنی اگر تم سے کہے ایم اے کرنے جا رہے ہو ساتھ قرآن بھی پڑھنا، تم نے یہ بات مانی تھی؟ بی ایس سی کرنے جا رہے ہو تمہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ ساتھ دورہ حدیث بھی پڑھنا، تم نے یہ بات مانی تھی؟ تم جو کرو تو صرف وہی کرو. اگر کوئی غریب کا بچہ قرآن و سنت پڑھنے آ گیا، 10 ساتھ اس کے ساتھ ڈیمانڈیں لگاتے ہوئے یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ سائنسدان بھی عالم بھی بنے. اللہ کرے بن جائے، مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں. خدا کے بندو تمہارے لاکھوں بچے وہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، وہ ایک چھوٹی سی جماعت کو قرآن کی خواہش کے مطابق بھی تو رہنے دو نا. کسی کو قرآن و سنت پڑھانے والا بن کر بھی تو جینے دو نا. اس پر 100 قدغنے نہ لگاؤ نا، اس طرح کے تانے مار کر اس کا حوصلہ نہ توڑو نا. کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ ایک نوجوان کل داخل ہونے کے لیے میرے پاس آیا، کہنے لگا جی مجھے لوگوں نے وسوسہ ڈالا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے استاد جی وہ کہتے ہیں کہ عالم تو بن رہے، وہ کھاؤ گے کہاں سے؟ میں نے کہا کیسے جواب دینا تھا نا کہ جہاں سے سرکار کھاتے رہے، جہاں سے ابو بکر کھاتے رہے. ہم نے اللہ کے خزانوں سے کھانا ہوتا ہے، اللہ کے خزانوں سے. تم لوگ ابھی عالم بننے نہیں آئے ہو، عالم بننے نہیں آئے ہو. اللہ کی بات بتاؤں تمہیں، اللہ کے قرآن کا وعدہ سمجھاؤں تمہیں. رب کائنات نے کہا جو اس راستے پر آئے گا رزق وہاں سے دوں گا، سوچ بھی نہیں سکتے. تم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں کہ میں تمہیں کچھ کھلاؤں گا. 5 بندے رنگ برنگے مجھے کہہ چکے ہیں علماء صاحب انہیں کوئی لنگر ہی کھلا دو. تم نے سوچا بھی نہیں، اللہ تمہاری روٹیوں کے فیصلے کر رہا ہے. ابھی تم عالم نہیں بنے ہو، صرف وہ 1 مہینے کا دورہ تفسیر پڑھنے آئے ہو. تو تم دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے آؤ تو اللہ 10 بندوں کے دل میں خیال ڈالے نے روٹی پانی کھلاؤ ہوئے. تو جو بندہ زندگی وقف کرتا ہے سرکار کی دہلیز پر بیٹھ کر کے، اللہ اسے بھوکا مرنے دے گا؟ ظالموں، کتنی گندی باتیں کرتے ہو اور سوچتے ہو اور پٹیاں پڑھاتے ہو الٹیاں لوگوں کو. بچو. ہاں قرآن پاک نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے ان کا کام ہی دین سے روکنا ہوتا ہے. یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین سے روکنے والے ہوتے ہیں. اللہ سے دین سے روکنے والے نہ بنو. اپنے پتر نہیں دے سکتے تو نہ دو. اگر غریب کا بچہ پڑھنے آ گیا ہے اس کے کندھے پر تھپکی لگاؤ، شاباش پتر شاباش، پڑھ حضور کا دین، پڑھ قال اللہ، پڑھ قال الرسول. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، امام غزالی، امام رازی، غریب نواز، مجدد الفسانی، پیر مہر علی شاہ صاحب، یہ تو قریب کے بزرگ ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا. ان کی پڑھ کر بتاؤ کتاب. انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا؟ کوئی نہیں کیا ہوا تھا. بی ایس سی کیا ہوا تھا؟ کمپیوٹر کورسز کیے ہوئے تھے؟ نہیں کیے ہوئے تھے. جتنی دولت اللہ نے انہیں دی ہے تمہیں ہوا بھی نہیں ہے. اللہ کے بعد یقین رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں روٹیاں دینا جانتا ہوں، میں رزق دینا جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ بندے کیسے پالنے ہیں. اتنے بندے پالے ہیں ابھی تک مجھے تجربہ ہی نہیں ہوا بندے کیسے پالنے ہیں. نعوذ باللہ العزیز. یہ میرا درد سمجھنا، اسے اپنے نام ڈانٹ نہ سمجھنا. میرے بھائیو، اگر ہم مسلمان ہو کر کے تو اپنے مذہب کے علماء کے خلاف یوں بولیں گے تو پھر کوئی کافر تمہارا دین پڑھے گا آ کر، کوئی یہودی پڑھے گا آ کر تمہارا دین، کوئی عیسائی پڑھے گا آ کر تمہارا دین. اگر ہم ہی اپنے دین کو سینے سے نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا سینے سے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. ناراضگی معاف کر دینا, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, صحیح بات انشاءاللہ, میں نے غلط بات آپ سے نہیں کہی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اپنے گھر کا لطیفہ بتا دیتا ہوں. ایک ہی دن میں اور میرے تائی جان کا بیٹا, وہ انجینئر بننے نکلا اور میں حضور کا نوکر بننے نکلا. تو میں پڑھ کر فارغ ہو گیا. تو آج پتہ ہے وہ انجینئر بننے کے باوجود پڑیاں بیچ رہا ہے حکمت کی. میں نے کہا یہ کیا؟ کہہ رہا کہ فیلڈ میں جاب ہی نہیں ہے. پچھلے مہینے کی بات ہے, بی ایس سی پڑھا ہوا لڑکا, اسے میں نے محبت سے ڈانٹا ہوا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ گاڑیوں پر ڈیکوریشن کے سٹیکر لگا رہا تھا. میں نے کہا یہ کیا کاروبار ہے؟ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ کہتے بی ایس سی کیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر, کہا ویلیو ہی کوئی نہیں ہے تمہاری, بی ایس سی ایم ایس سی کی ویلیو نہیں ہے. تمہیں مانو یا نہ مانو, اندر سے کہانی یہ ہے, اللہ کی قسم قرآن کی بڑی ویلیو ہے, حدیث پاک کی بڑی ویلیو ہے. کہ ستھرا سا بندہ عالم بن جائے تو فارغ ہونے سے پہلے 10 جگہ سے پیغام آتے, یہ ہمیں دے دو, تو یہ ہمیں دے دو, تو یہ ہمیں دے دو, تو یہ ہمیں دے دو. اس کم کو بھی زیادہ سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. جو عالم بننے نہیں تو کم از کم قرآن پاک کا ایک دورہ تفسیر پڑھنے کے دل اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا. والحمدللہ علی ذالک. اللہ اکبر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف میں پڑ گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. مجھے حدیث پاک رہ کر یاد آ رہی ہے, آپ سب کے لیے ہے بھئی, جو وعدے حضور نے دیے وہ ایمان والوں ہی کے لیے ہے نا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملۃ القرآن المتلبسون بنور اللہ. لوگ تاگے والے کپڑوں کا لباس پہنتے ہیں, تاگوں کا لباس پہنتے ہیں, لیکن جو قرآن کو سینے میں اٹھاتے ہیں اللہ انہیں اپنے نور کا لباس عطا فرماتا ہے. یہ روحانیت کی چیزیں ہیں تو صحیح نا. اب قرآن سیکھنے آئے ہو, انشاءاللہ یہ راز کھلنے قیامت کو ہے, مجبوری یہ ہے, یہ راز کھلنے قیامت کو ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لباس عطا فرمائے گا پھر یاد آئے گی وہ کسی غریب فقیر کی بات کہ اس نے صحیح کہا تھا وارڈ نمبر 3 میں بیٹھ کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اس دن جب کچھ چہروں پر اجالا چھایا ہوگا اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی تو وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد انکار حق کیا؟ لو چکھو عذاب اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو گویا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کتنا خطرناک نتیجہ ہے, قیامت کو کئی چہرے کالے ہو جائیں گے. تصویر تو سوچو میری جان, سرکار کا دامن چھوڑ کر جاتے کدھر ہو؟ حضور کی ادائیں چھوڑ کر کون سی منزل ڈھونڈنا چاہتے ہو؟ میرے حضور کی ادائیں جس وجود کا حصہ ہوں گی اللہ اس کے چہرے روشن فرما دے گا. یہ دیکھو کتنے یہ منزل آخر کس نے کمانی ہے؟ یہ بھی تو ہم ایمان والوں ہی نے کمانی ہے نا. کتنے چہرے کالے ہو جائیں گے, کتنے چہرے سفید ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث یاد آ گئی, میرے حضور نے فرمایا کہ یہ جو وضو کرتے ہو نا نمازوں کے لیے, تو جہاں جہاں پانی لگتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو ہر اس جگہ جہاں وضو کا پانی لگتا تھا اللہ اپنا نور پیدا فرمائے گا. نمازیوں کے چہرے روشن ہوں گے, اطاعت گزاروں کے چہرے روشن ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر رکھے. تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ ہیں اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تمام جہاں والوں کے لیے کسی ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے, اور اللہ ہی کی طرف تمام لوٹا دیے جائیں گے.